الله 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 سيد الكونين والثقلين محمد 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 سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ سنی سینٹر اور محبوب العلماء اکیڈمی کی جانب سے رائل روڈ کاسٹل میں سنی سینٹر ہال اور اشرفی دارالشفا کے افتتاح یعنی انوگریشن کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ اس تنظیم کے چیف پیٹرن حضرت علامہ مولانا سید عالمگیر اشرف الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ اور جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ مفتی اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ رہے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء و ائمہ کی شرکت بھی رہی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے جناب حافظ کامران قادری بھی حاضر تھے۔ آپ نے اپنی روح پرور آواز میں لوگوں کے دلوں میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع مزید روشن کیا۔ باضابطہ مجلس سعید کا آغاز حافظ محمد سلمان ازہری دامت برکاتہ عالیہ کی زبانی کلمہ پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظیم۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانے سے بھی بہت پہلے کر دیا تھا۔ آج اگر امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کو تصور و تخیل میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتی ہے تو یہ اسی نوری سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ازل تا ابد جاری رہے گا۔ پاکستان کے معروف ثناخواں حافظ کمران قادری نے اس طرح نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے ایمان کو تازگی بخشی۔ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے پڑھو اللہ 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 ساعتی شجرون تقل حجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹوکڑے انگشت کے ایک اشارے سے پڑھو اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا والرب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف کو بخشا
سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا، اسی نام سے اپنی عز و بقا پڑھو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار وے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم، شالا وسدار وے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم۔ سبحان اللہ۔ شالا وسدا روے، شالا از اے ورڈ آف پنجابی، مینس فار ایور، شالا ہمیشہ۔ فرماتے ہیں شالا وسدا روے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم، شالا وسدا روے تیرا سوہنا حرم، تیرا منتشر ہے خیالات کی وادیاں، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، شالا وسدا روے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم، شالا وسدا روے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا۔ یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، کہیے آمین۔ یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے،
اپنی شان شاں ہم کو خیرات دے، اپنی شان شاں ہم کو خیرات دے، اس سے مطلب نہیں کہ سوا ہو یا کم شالا، وسدار وے تیرا سوہنا تیرا حرم شالا، وسدار وے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم۔ شاعر نے یہ کلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھا، مسجد نبوی میں اس کلام کو بیٹھ کر لکھا۔ ہم بھی آئیے اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آج اس کلام کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا کل اللہ کی رحمت سے ہم بھی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اس کلام کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں خوشبوئے پیغام آتی ہے، خوشبوئے پیغام آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئے پیغام آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیوں سانسیں مہکی مہکی ہے، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری ہے، کیا نور کی کرنیں اتری ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیا نور کی کرنیں اتری ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئے پیغام آتی ہے، مشغول درودوں میں ہوں کبھی، مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی، مشغول درودوں میں ہوں کبھی، مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی، نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہیں، نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد میں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجورے مدینہ ہے،
نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینہ ہے، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینہ ہے، افطار کی گھڑیاں آئی ہے، بیٹھا ہوں مسجد۔ خدا کی قسم، جس نے رمضان مدینہ دیکھا ہے، جس نے رمضان میں مدینہ اور مکہ دیکھا ہے، تو اس کی خواہش ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں ہر سال رمضان مدینہ دکھا، حضور کے قدمین شریفین میں بیٹھ کر افطار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا خوبصورت شعر لکھا ہے، جو شاید خود مدینہ شریف میں موجود تھا، تو اس نے اپنی جو کیفیات ہیں کہ ہماری نظریں گنبد خضرا پر ہیں، ہاتھوں میں مدینے کی کھجور ہے، افطار کا وقت قریب ہے اور ہم افطار کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینہ ہے، افطار کی گھڑیاں آئی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار کی گھڑیاں آئی ہے، افطار میں دستر خوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، افطار میں دستر خوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، 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 ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، پر چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے پر مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے، افطار میں دستر خوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، آپ بھی کہہ دیجئے نا کہ بیٹھا ہوں، بظاہر دیکھا جائے تو ہم سنی سینٹر اور اشرفی دارالشفا ہال میں بیٹھے ہیں، اور شاعر کہہ رہا ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، تو میری گزارش ہے کہ آنکھیں بند کریں اور گنبد خضرا کا تصور کریں، اور اس لائن کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ خدا کی قسم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد ہم بھی مدینے میں ہوں گے، خوشبوئے پیغام آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد۔ اور واقعی جو مدینہ شریف جاتا ہے اس کی قسمت کا کیا کہنا ہے،
کیا اس کی قسمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی قسمتیں عطا فرمائیں. فرماتے ہیں کہ کیا بات اجاگر ہے میری، قسمت بھی رشک کرے مجھ پر. کیا بات اجاگر ہے میری، قسمت بھی رشک کرے مجھ پر. کے سامنے یاور و حامی ہے، کے سامنے یاور و حامی ہے. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کے سامنے یاور و حامی ہے. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا. زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے، حق ہے، سنبھل کے چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے، غلام آیا. زہے مقدر حضور حق سے
سلام آیا پیام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں زفرشتا عرش گونجتی ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک کی صدائیں زفرشتا عرش گونجتی ہیں زفرشتا عرش گونجتی ہیں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے مقدر مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم سبحان اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کا جلوہ تو سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے
نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی علی ہر دم 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 علی علی، علی جس جا ہوئے پیدا کہ وہ دربار اعلیٰ ہے، کہ وہ مولانا کیوں کر ہوں جنہیں مولا نے پالا ہے، اٹھا کر ہاتھ میدان میں نبی نے راز یہ کھولا کہ جس کا میں نبی مولا ہوئے اس کے علی مولا، علی علی ہر دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، بولو علی علی دم دم علی علی، علی علی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، قائد اہل سنت چلے آئیے، قائد اہل سنت چلے آئیے، شم رشد و ہدایت چلے آئیے، قائد اہل سنت چلے آئیے، باب صدیق اکبر کے شاداب گل، باب صدیق اکبر کے شاداب گل، باب صدیق اکبر کے شاداب گل، تاجدار وجاہت چلے آئیے، تاجدار وجاہت چلے آئیے، جرت حیدری جن کا شیوا، ہاں جرت حیدری تیرا شیوا رہا، جرت حیدری تیرا شیوا رہا، جرت حیدری تیرا شیوا رہا، اے میرے شیر سنت چلے آئیے، اے میرے شیر سنت چلے آئیے، مل کر پڑھ لیں، قائد اہل سنت چلے آئیے، قائد اہل سنت چلے آئیے، ترجمان علیمی رضا کیا گیا، ترجمان علیمی رضا کیا گیا، ترجمان علیمی رضا کیا گیا، غم میں ڈوبی ہے امت چلے آئیے، غم میں ڈوبی ہے امت چلے آئیے، قائد اہل سنت یہ قائد اہل سنت چلے آئیے۔ ناظرین، خانقاہ کا وجود ازل سے رہا ہے، اسی مرکز سے عبادت و ریاضت، آداب و رسوم کے چشمے پھوٹے، گویا ایک ایسی جگہ جہاں سے روحانیت کا ایک ایسا سفر طے کرایا جاتا کہ کام انسان کو بھی ولی اللہ ہو کر نکلنے کا امکان ہوتا ہے۔ سنی سینٹر ہال اور اشرفی دارالشفا کا افتتاح یعنی اس کی انوگریشن کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالی اس سینٹر کے پریزیڈنٹ جناب حسام جی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ On behalf of the Managing Committee of Sunni Center and Mahbubul Ulama Academy, we sincerely and heartily thank the Chief Patron, Hazrat Maulana Sayyid Alamgir Ashrafil Jilani. We are very indebted to you, Hazrat, to have accepted our invitation and be present among us tonight to grace this function. May Allah give you a very long life full of good health,
so that all the Muslim community around the world be benefited from you. We also express our gratitude to all the ulamas, imam, and distinguished personalities for having kindly accepted to participate in this memorable event. I would like also to thank every single one of you from the bottom of my heart for the tremendous support we have received. It truly has been overwhelming. It is with immense pleasure also to welcome and thank you all tonight for the inauguration of the Sunni Center Hall and Ashrafi Darus Shifa. नाज़रीन, इस वक्त आप सुन्नी सेंटर और महबूबुल उलमा एकेडमी की जानिब से रॉयल रोड कैस्टल में सुन्नी सेंटर हॉल और अशरफी दारुश शिफा की इफ्तिताह यानी इनॉग्रेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। जामा मस्जिद के खतीब आला मुफ्ती मोहम्मद साक़ादी रज़वी दामद बरकातुहू मालिया ने सुन्नी सेंटर की इफ्तिताह के मुताल्लिक ही अपने मौजू का इंतखाब किया। आपने कब्र की रोशनी और क़यामत के दिन नूर के हवाले से बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शक़्क़ दियाजीर अल-अदम बिइशराक़ नूर सय्यिदिल उमम वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल मुब्दआत व अव्वलि अअयानिल मौजूदात व तूर कमालित तजल्लियात वसूरतिल इस्मिल जामिअ लिजमीइल हदरात व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिल कमालात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र वक़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ सूरतल कहफ़ यौमल जुमुअह अदाअ लहु नूर मा बैनल जुमुअतैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अर्रसूलुन नबियुल उम्मियुल मकीनुल मजीदुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिक लमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सना के बाद काबिले इज़्ज़त व एहतिशाम शरफ़ुस सादात ज़ीनतुस सादात इफ्तिखारुस सादात सिर्रे असरार सादात दामद बरकातुहुमुल क़ुद्सिया और दीगर आइम्मा सनाख़वानान मुस्तफ़ा ग़ुलामान औलिया, जैसा कि मालूम है कि आज की ये महफ़िल नूर सुन्नी सेंटर के इफ्तिताह के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। सो मैंने अपने टॉपिक को इस इफ्तिताह से मरबूत किया, इससे कनेक्ट किया। वो इस तरह कि एक है सेंटर, इस्लामिक सेंटर या सुन्नी सेंटर, और एक है उस सेंटर का पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मेन एम, उसका गोल
اس کا بنیادی مقصد. میں سنی سینٹر کے مقاصد میں سے 2 بنیادی آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں ذہن نشیں فرما لیں. نمبر 1، النور فی القبر. بولیے کیا؟ النور فی القبر. The light in the grave. قبر کی روشنی، قبر کا نور. کیف یحصل النور فی القبر. How to achieve the light in the grave. کہ قبر میں کس طرح روشنی حاصل کی جائے، قبر میں کس طرح نور حاصل کیا جائے. اور نمبر 2، النور یوم القیامہ. بولیے کیا؟ یا النور فی یوم القیامہ. Light on the day of judgment, light on the day of resurrection. قیامت کے دن نور، قیامت کے دن روشنی. سوال ہے کیف یحصل النور یوم القیامہ. How to achieve the light on the day of judgment. How to achieve the light on the day of resurrection. کہ قیامت کے دن کس طرح نور حاصل کیا جائے، کس طرح روشنی حاصل کی جائے. جس کی قبر روشن ہو گئی، جسے قیامت کے دن روشنی مل گئی، وہ نجات پا گیا. جو قبر میں روشنی سے محروم رہا، قیامت کے دن روشنی سے محروم رہا، وہ برباد ہو گیا. سنی سینٹر کا مقصد آپ کی قبر کو روشن بنانا ہے، آپ کے حشر کو، قیامت کے دن آپ کو نور عطا کرنا ہے. قبر کو روشن بنا کر اور قیامت کو منور بنا کر آپ کو کامیاب بنانا ہے. میں نے مقصد کی ابتدا عالم دنیا سے نہیں کی، عالم برزخ اور عالم آخرہ سے کی. اس پر میں حدیث کوٹ کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، whoever recites سورہ کہف on Friday، اضاء له النور ما بین الجمعتین. So he have a light that will shine for him, for reciter, for reader, from this Friday to the next. آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جو جمعۃ المبارک کو سورہ کہف پڑھے گا، سورہ کہف پڑھے گا، اضاء لہ النور ما بین الجمعتین، تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے روشنی ہوگی
اس کے لیے نور ہوگا. یہ روشنی، یہ نور اسے اس دنیا میں گناہ سے بچائے گا، بدعملی سے، بد اعتقادی سے یہ نور اسے بچائے گا. آپ کو معلوم ہے نا کہ میڈیکل سائنس میں بعض علاج روشنی سے ہوتے ہیں، بعض علاج لائٹ سے ہوتے ہیں. تو حضرت آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، سادات کے نور سے بھی علاج ہوتا ہے، سادات کے نور سے بھی علاج ہوتا ہے. نظام روحانی میں بھی جیسے نظام جسمانی میں، میڈیکل سائنس میں، ماڈرن میڈیکل سائنس میں روشنی سے علاج ہوتا ہے، تو اس طرح روحانیات میں بھی روشنی سے علاج ہوتا ہے. سورہ کہف کی وہ روشنی جب جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم روشن ہوتا ہے، اس سے جسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. علامہ طیبی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ وہ نور جو سورہ کہف سے ملتا ہے، وہ نور دل کا ہے، وہ نور قبر کا ہے، وہ نور حشر اور قیامت کے دن کا ہے. اعلی حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بولیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب یہاں ایک بات میں مشکل کرتا ہوں علماء کے ذوق کے لیے، وہ یہ کہ نور تو سورہ کہف سے مل گیا، اب ہم حضور سے نور مانگ رہے ہیں، سادات سے نور مانگ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ علمی ایک آبجیکشن ہے، حضرت اس سے محظوظ ہوں گے علماء معقول کے یہاں، وہ یہ کہ جب سورہ کہف سے نور مل گیا تو اب حضور سے یا سادات سے نور تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل محال ہے، اس لیے کہ تحصیل حاصل مستلزم ہے اجتماع نقیضین کو. حضرت کو دیکھیے یہ علماء کی باتیں، اور اجتماع نقیضین محال ہے، سو جو محال کو مستلزم ہو وہ بھی محال ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل کی باتیں، یہ منطق کی باتیں، یہ فلسفہ یونان کی باتیں، اگرچہ اس کا جواب منطق سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ہم چونکہ اس محفل میں نہیں ہے جو علماء معقول کی محفل ہوتی ہے، اس وقت ہم صوفیہ علماء کی محفل میں ہیں، تو ہم صوفیانہ جواب قرآن سے دیتے ہیں کہ یہ تحصیل نور نہیں ہے، یہ تحصیل حاصل نہیں ہے. نور سورہ کہف سے ملا، بولیے کیا؟ تو نور ہو گیا. پھر نور مصطفیٰ سے ملا تو یہ نور علی نور ہو گیا. ارے معقول پڑھنے والے، فلسفہ پڑھنے والے، یونان کے فلسفوں میں گم ہو کر عظمت مصطفیٰ کو، عظمت سادات کو بھول جانے والے، یہاں عشق کی وادی ہے، یہ عقل کی وادی نہیں ہے. اقبال نے کہا
عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو سینٹر سنی سینٹر ہو یا پھر اہل سنت کے جو بھی ادارے ہوں، جامعات ہوں، قائد اہل سنت مبلغ اسلام، بطل حریت، قائد انقلاب مصطفی الحافظ القاری الشاہ احمد نورانی قدس سرہ السامی، یا پھر ان کے والد گرامی مبلغ اعظم نے پوری دنیا میں، یا پھر سادات نے پوری دنیا میں جو بھی مراکز قائم کیے، تو وہاں نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، وہاں بولیے نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر جس پہ انشاءاللہ پھر کبھی خطاب ہوگا، وہ یہ ہے، سوال سن لیں، پھر اللہ پاک نے جب چاہا اس کا جواب دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والے کو نور کیوں ملتا ہے؟ سورہ کہف میں کون سا ایسا راز ہے، کون سا سیکرٹ ہے جس سے اس کے پڑھنے والے کا دل بھی روشن ہوتا ہے، قبر بھی روشن ہوتی ہے، حشر اور قیامت کا دن بھی روشن ہوتا ہے؟ یہ پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قبر میں پوٹیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آپ پتہ نہیں کب تک انتظار کریں گے، جواب کا اشارہ سن لیں۔ اعلیٰ حضرت نے اشاروں میں جواب دے دیا۔ اعلیٰ حضرت کو ان کا نام لینا یہ آسان ہے، لیکن ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب قبر میں مصطفیٰ کی طلعت ہوگی تو قبر میں چشمہ نور جاری ہوگا، اور سورہ کہف سے بھی قبر میں نور کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ صغرا کبرا کو ملا کے نتیجہ نکالیں کہ سورہ کہف میں طلعت مصطفیٰ ہے، سورہ کہف میں جلوہ مصطفیٰ ہے، سورہ کہف میں جمال مصطفیٰ ہے۔ ہمارے مرشد گرامی قاضی و قضات المسلمین حضور تاج الشریعہ، اللہ کے عظیم عارف، عظیم محدث، عظیم متکلم الشاہ اختر رضا خان نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، آپ نے بھی اس طلعت کی بات کی، آپ نے فرمایا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، بولیے اونچا بولیے، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے طلعت کا تذکرہ بعد میں کیا، حضور تاج الشریعہ نے پہلے کیا، اس میں بھی نکتہ ہے، لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ طلعت مصطفیٰ جو سورہ کہف میں ہے اس کی بھی تفصیل ہے، جلوہ مصطفیٰ جو سورہ کہف میں ہے اس سے دل بھی روشن ہوتا ہے، قبر بھی روشن ہوتی ہے، اور جنت بھی اسی نور سے منور و روشن ہے۔ وہ سنی سینٹر ہو یا اہل سنت کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہاں نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، جس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اس لیے مبلغ اسلام علامہ الشاہ عبد العلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ، اللہ کے عظیم عارف، عظیم صوفی، عظیم متکلم، عظیم داعی، جن کی ہر فکر رضا کا شہکار ہے، جن کی ہر فکر میں فکر مصطفیٰ کا نور مستنیر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ علی میں خستہ جاں تنگ آ گیا درد ہجراں سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو۔ آپ کہیں گے اس میں نور کا تذکرہ نہیں ہے، لنک کیا ہے؟ لنک یہ ہے کہ جس کی قبر روشن ہوگی، جس کی قبر میں نور ہوگا، وہی مصطفیٰ کا مہمان ہوگا۔
وہی مصطفیٰ کا مہمان ہوگا۔ تاریخ قبر والے جن کی قبر میں نور کا نام و نشان نہیں ہوگا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی سے محروم ہوں گے۔ تو میزبانی کا شرف اسے نصیب ہوگا جن کی قبر روشن ہوگی۔ مخدوم الاولیاء، مخدوم الاتقیاء، مخدوم الحنفاء، مخدوم النبلاء، مخدوم الفضلاء والشرفاء، مخدوم العلماء، مخدوم الائمہ، مخدوم سالکین العلماء ربانیین، سیدنا و سندنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ السامی ونور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظات شریف میں اس نور کی بہت تفصیل لکھی۔ آپ نے جو عشق پہ رسالہ لکھا، عشق پہ آپ کا پورا رسالہ ہے، اس رسالے کو پڑھیں۔ اس کا اب ترجمہ اردو میں بھی آ گیا، اصل فارسی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں آ چکا۔ اس رسالے کو آپ پڑھیں، پھر آپ سمجھیں گے کہ سورہ کہف میں وہ طلعت مصطفی کیا ہے، وہ جلوہ مصطفی کیا ہے۔ اس لیے جامی نے کہا بندہ عشق شدی جامی ترک نسب کن کہ دریرا فلان ابن فلان چیزیں نیست۔ جامی عشق کا بندہ ہو جا، نسب کو چھوڑ دے، اس لیے کہ اس راہ میں فلاں ابن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا جلوہ ملا۔ اور پھر وہ قلندر لاہوری پکار اٹھا، آپ نے فرمایا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہم اوست، گرب او نرسیدی تمام بولہ بیست۔ فرمایا ناداں مصطفیٰ تک جا پہنچ، حضور کے دامن کو اور قدمین کو تھام لے، اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچا تو پھر یہ ابو لہبیت ہے، اور میں کہتا ہوں اسی وزن پہ وہابیت ہے۔ دونوں کا لنک ہے۔ اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو عید الفطر کا میرا خطاب سن لیں۔ یہ علماء نے جو رد کیا بد مذہبوں کا، ویسے نہیں کیا، اپنی جان اپنا سب کچھ ہتھیلی پہ رکھ کر دین کی تبلیغ کرنے والے۔ آپ جب خود مسافر ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسافر ہونا آسان نہیں ہوتا، اپنے گھر و بار وطن خاندان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ساری قربانی وہ دے گا جو طلعت مصطفی سے مستنیر ہوگا۔ اب میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت صاحب حجت قاہرہ عالیہ غالیہ فائقہ رائقہ شائقہ صاحب حجج سنیہ ردویہ مردیہ نوریہ النورانیہ المصطفیہ شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ احمد رضا خان، بولیے علیہ الرحمہ والرضوان کی اس ربائی پہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت کی بارگاہ میں بھی 10 اپنے ہاتھ جوڑ کر عرض گزار ہوں، اور آپ سے بھی التماس ہے دعا کریں کہ جب میری روح نکلے زبان پر یہی ربائی ہو، جس کو میں اکثر مختلف معنی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ آپ سب میرے ساتھ جوم کے پڑھیں۔ اللہ کی نہیں اور اونچا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، سنی سینٹر ہال اور اشرف الدارالشفا کا قیام سنی سینٹر اور محبوب العلماء اکیڈمی کے اغراض و مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد رہا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کے قیام سے ایک خواب کی تعبیر ہوئی۔ یہاں سے علم کے چشمے جاری ہوں گے تو دوسری طرف فیضان مخدوم پاک سے بھی لوگ استفادہ کریں گے۔ اس پروجیکٹ کے میر کارواں اور سنی سینٹر اور محبوب العلماء اکیڈمی کے چیئرمین حضرت علامہ مولانا سید عالمگیر اشرف الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ نے اس منصوبے پر مزید روشنی ڈالی۔ خود اپنی ذات میں ایک کہکشاں محبوب اشرف ہے، خود اپنی ذات میں ایک کہکشاں محبوب اشرف ہے، ضیائے نور حق سے ذو فشاں محبوب
محبوب اشرف ہے ضیائے نور حق سے ذو فشاں محبوب اشرف ہے میرے محبوب اشرف ہے میرے محبوب مل کر پڑھیں میرے محبوب ہاں بتائیں کیا تمہیں آخر کہاں محبوب اشرف ہے بتائیں کیا تمہیں آخر کہاں محبوب اشرف ہے بلندی سر جھکاتی ہے بلندی سر جھکاتی ہے جہاں محبوب اشرف ہے بلندی سر جھکاتی ہے جہاں ہاں ہزاروں کہکشائیں جن کے سائے میں ہے ذو افزن ہزاروں کہکشائیں جن کے سائے میں ہے ذو افزن تعالی اللہ ایسا آسمان میں ہے محبوب اشرف ہے کھلا یہ راز دنیا پر سلاسل کی حقیقت کا وہاں فیضان اشرف ہے وہاں فیضان اشرف ہے بولو جہاں محبوب ہاں وہاں فیضان اشرف ہے جہاں ہاں ہے گل جس میں شریعت کے طریقت کے حقیقت کے ہے گل جس میں شریعت کے طریقت کے حقیقت کے بنا میں سنیت وہ گل نشاں میں ہے محبوب اشرف ہے بنا میں سنیت وہ گل نشان میں ہے محبوب اشرف ہے ادب اعلی لقب اعلی حسب اعلی نسب اعلی ادب اعلی لقب اعلی حسب اعلی نسب اعلی کے آلے مصطفیٰ فخر جہاں محبوب اشرف ہے کہ آلے مصطفیٰ فخر جہاں محبوب اشرف ہے میرے محبوب اشرف ہے میرے محبوب اشرف ہے میرے محبوب اشرف ہے الفاتحہ نور یزداں مدد سید و سلطان مدد شاہ شاہاں فخر رسولاں مدد توئی سلطان دو عالم توئی مقصود حیات مالک دنیا و دین کعبے ایماں مدد بحر صدیق و عمر اسپ عثمان و علی بطفیل ہما اصحاب درخشاں مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد آسیم لب نہ کشت طالب بخشش ہستم بحر زہرا و معین شاف اسیاں مدد درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے محقق عصر مفتی اعظم ماریشس عالم باعمل حضرت علامہ مولانا مفتی اسحاق قادری رضوی اور میرے دل کے بہت قریب پورے خانواد شفیہ میں سبھی جانتے ہیں، نبیر حضور سرکار کلام حضرت سید مقصود اشرف عرف ارشد میاں صاحب قبلہ پاکستان سے تشریف لائے، ثنا خان رسول حافظ و قاری کامران قادری و دیگر سنی سینٹر محب العلماء اکیڈمی کے اراکین، معزز سامعین، ابھی آپ نے ایک پرمغز نہایت ہی شاندار بجاندار محقق عصر مفتی اسحاق صاحب قبلہ سے خطاب سماعت فرمایا۔ میں کیونکہ میزبان ہوں، مہمان آپ حضرات ہیں، اس لیے کوئی خطاب نہیں بلکہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ سنی سینٹر ہے، کیا ہے؟ مگر سنی سینٹر صرف عمل کی ترغیب فقط نہیں دے گا، بلکہ اس سنی سینٹر سے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ جو 1400 سال سے لے کر صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، غوث اعظم، غریب نواز، محبوب الہی، صابر کلیری، مختوم سبنا، امام اہل سنت، مبلغ اسلام نے دیا ہے، وہی عقیدہ اسی سنی سینٹر سے ماریشس کی سرزمین پہ پھیلایا جائے گا۔ سنی سینٹر ہے، صرف لفظی سنی نہیں ہے، عقیدتاً وہ معنی جو سنیت کا ہے۔ ہمارے اکابرین نے طے کیا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ سینٹر وہ ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ سینٹر سے کسی بدمذہب، کسی باطل جماعت، کوئی باطل فکر رکھنے والی شخصیت، فرد یا افراد، اس سینٹر سے انہیں تقویت ملے گی، وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے، اس سینٹر سے مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی، حضور سرکار کلام، حضور نعیم الاولیاء یا علماء اہل سنت جنہوں نے اس سرزمین پر برسوں محنت کی ہے، انہی کی محنت کو آپ کے بچوں کے ذہن میں پیوست کیا جائے گا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جب تک یہ ماریشس ہے تب تک اس سرزمین پر سنی لوگ موجود رہیں گے۔
عقیدے اہل سنت پہ قائم رہنا ہے. صحابہ کی گستاخی کرو گے؟ بولو نہیں کرو گے. اور اہل بیت جن کے تعلق سے آقا کریم سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری میری اہل بیت و اطاعت. تو جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، قرآن سے مراد میں سمجھتا ہوں صرف قرآن نہیں، قرآن سے مراد احکام قرآن ہے، قرآن سے مراد عقائد قرآن ہے، قرآن سے مراد رب کے وہ فرمان ہے. یعنی قرآن کو، اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت کی شکل میں جو قرآن سے مستفید ہے اسے بھی پکڑے رہو. اور نبی کے خاندان چاہے مولا علی ہوں، چاہے خاتون جنت ہوں، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے امام باقر ہوں، چاہے امام زید ہوں، چاہے امام جعفر صادق ہوں، چاہے امام موسیٰ کاظم ہوں، چاہے امام علی رضا ہوں، چاہے امام تقی ہوں، چاہے امام نقی ہوں، چاہے بغداد کے غوث اعظم ہوں، اجمیر کے خواجہ اجمیری ہو، دہلی کے محبوب الہی ہوں، کلیر کے صابر کلیری ہوں، اور دیوا کے وارث دیوا ہوں، مارارا کے خاتم الاکابر ہوں، اور کچھوچا کے مخدوم سندہ ہوں، یا ماریشس کی سرزمین پر کوئی سید زادہ ہو، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ سنی سینٹر کا پیغام ہے. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد اشرفی دارالشفا، اشرفی دارالشفا، تو اس کا تعلق تو آپ کے ہی حالات پر جو معاملات آئے، جیسا کہ بھائی جیلانی نے بتایا کہ لوگ غیر مسلموں کے پاس جا رہے ہیں، اپنے عقیدے سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کی شرکیہ بولی بول رہے ہیں. تو ہمارا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بد مذہبوں سے آپ کو دور رکھیں، بلکہ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ آپ کو اسلام کے دامن میں ایسا مضبوطی باندھے رکھیں کہ اسلام کے دامن سے آپ باہر جا ہی نہ سکیں. اس لیے روحانی اور روحانیت کا تعلق اشرفیت سے. میرے مخدوم کی روحانیت کیسی ہے؟ میں یہ تحدیث نعمت کہیے کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ سب کا مشاہدہ بھی ہوگا. اجمیر معلیٰ ہندوستان کی سرزمین میں سب سے بڑا آستانہ ہے، خواجہ غریب نواز کا ہے یا نہیں؟ سلسلے چشت کے مخدوم پاک جو بزرگ ہوئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت محبوب الہی، حضرت اخی سراج عین ہند، حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی، بعد ہوں مخدوم پاک. لیکن غریب نواز کی ایسی عطا، چشتی بزرگوں کا ایسا فیض، کچھوچا مقدسہ کی سرزمین پر مجھے 700 ایئرز پہلے کی کرامت کو بتانے کی ضرورت نہیں. میرے مختوم کی کرامت کتابوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مختوم کی کرامت دیکھنی ہے تو اسی ماریشس میں دیکھو، اور دیکھ لینا ایک چراغ جسے چراغ اشرفی کہتے ہیں، اگر مخدوم پاک کے نام سے منسوب یہ چراغ جل جائے تو جنات بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے. تو ذرا بتاؤ
جس کے نام سے چراغ کی تاثیر کا یہ عالم ہے، اس مخدوم پاک کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ بہت باکمال روحانی شخصیت، کبھی کشوشا جاؤ تو دیکھو، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک ولیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آبادی 8,000 8,000 10,000 only 10,000 پاپولیشن مسلم کی ہے، ولیج ہے، مگر وہاں ڈیلی تقریباً 15,000 سے ابو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ڈیلی۔ عرس ہو تو اس کی بات الگ ہے، محرم میں بات الگ ہے۔ تو میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور آخر میں ایک واقعہ بات ختم کہ ان کا فیضان آپ سوچتے ہوں گے کہ ہیں کون مخدوم اشرف، اور اس پیری مریدی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب مخدوم پاک کا ایک واقعہ ہے۔ ایک عالم دین تھے، اور عالم دین اگر کہوں تو سمجھیے کہ خشک عالم تھے، تصوف کی چاشنی جیسی چکھنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں چکھی تھی، مخدوم پاک سے مرید ہو گئے۔ تو ایک دن انہوں نے مخدوم پاک سے پوچھا، حضور یہ پیری مریدی کا کیا فائدہ ہے، کیا بینیفٹ ہے پیری مریدی سے، کچھ ہو تو بتائیے۔ تو میرے مخدوم نے فرمایا، جا اس کا فائدہ تجھے قبر میں معلوم ہوگا۔ کہاں معلوم ہوگا؟ قبر میں۔ اس نے کہا قبر، میں تو عربی سیکھ کے آیا ہوں، اور یہ تو ایسا سوال ہے نہیں کہ جس کا جواب، یہ تو قبر میں ایسا تو سوال ہے نہیں کہ جسے بتایا نہیں گیا ہو۔ حالانکہ ایگزام میں جو سوال ہوتے ہیں، جو کویشچن ہوتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کویشچن ہے، اس کو آپ کو جواب دینا ہے، مگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ سوال بھی بتا دیا گیا ہے اور جواب بھی بتا دیا گیا ہے۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حاضر، یہ عربی ہے، جواب دے دوں گا، کیا پرابلم؟ کیا ٹھیک ہے، جانا قبر میں پتہ چل جائے گا کہ کتنی عربی تو جانتا ہے۔ اتفاق سے کچھ سالوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ حضرت مخدوم پاک اب کئی سال گزر گئے، تو کوئی وقت رہا ہوگا، وہ عصر یا مغرب یا ظہر جو بھی، وضو فرما رہے تھے۔ آپ وضو کر رہے تھے تو وضو کا پانی، وضو کا واٹر آپ وال پہ مار رہے تھے، دیوار پہ، اور یہ کہہ رہے تھے تو کیوں نہیں کہتا کہ میں مخدوم اشرف جہانگیر کا مرید ہوں؟ تو آپ کے بھانجے حضرت عبدالرزاق نورالعین مخدوم الآفاق، جن سے خانواد اشرفیہ کی نسل ہے، کیونکہ مخدوم پاک نے خود شادی نہیں کی تھی، کہا حضور خلاف توقع، خلاف عادت آپ نے دیوار پہ پانی مارا، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ پہلی بار دیکھا۔ کہا عبدالرزاق نورالعین تمہیں یاد ہے، وہ کچھ سال پہلے ایک مولانا صاحب آئے تھے جنہیں اپنی عربی پہ بڑا ناز تھا، اور پوچھ رہے تھے کہ کیا بینیفٹ ہے پیری مریدی سے۔ جب وہ قبر میں گئے اور نکیرین آئے، اور جب 3 سوال کرنے لگے تو ان کی زبان بند، کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ کشف کے ذریعے مجھے اس مرید کی قبر کو دکھایا گیا۔ جب میں نے دیکھا میرا مرید پریشانی کے عالم میں ہے، نکیرین کے سوالات کے جواب نہیں دے پا رہا ہے، تو میں نے یہ پانی صرف وال پہ نہیں مارا، یہ تو تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، در حقیقت یہ پانی قبر میں اس مولانا کے چہرے پہ مارا تاکہ تو بیدار ہو جا اور فرشتوں سے کہہ کہ میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مرید ہوں۔
آنکھ کھلی، ہوش آیا، ہاں میں تو مخدوم پاک کا مرید ہوں. لطائف اشرفی میں ہے، فرشتوں نے کہا اچھا یہ انہی اشرف کے مرید ہیں جن کا نعرہ فرشتوں نے جہانگیر کا لگایا، یہ وہ جہانگیر کا مرید ہے، اسے چھوڑ دو. تو یاد رکھو جس مخدوم اشرف سے منسوب یہ شفیع خانقاہ ہے، جن کا فیض قبر کی تاریکی میں ایک عربی دام مرید تک پہنچ سکتا ہے، تو یہاں آنے والوں یاد رکھنا یہ فیض، یہ کرامت یا یہ میرے عملیات کا ذاتی دخل نہیں ہوگا. میری حیثیت نتھنگ، آئی ایم زیرو، میں کچھ نہیں ہوں. جو بھی ہوگا، چاہے کرامت، چاہے فیضان، چاہے عطائیں، چاہے مخدوم اشرف کی بارگاہ سے ہونے والی رحم و کرم کی بارشیں، وہاں میرا کبھی دخل نہیں سوچنا جو بھی ہو رہا ہے یہ مخدوم اشرف جہانگیر کا صدقہ مل رہا ہے. ہم لوگ کچھ نہیں ہیں. ہمارے بھائی جانتے ہیں میرے والد بزرگوار کو، کوئی نہیں جانتا ان کو، کوئی نہیں جانتا. ایسے صوفی، ایسے تارک دنیا درویش کہ انہیں دنیا کی کیا ٹیکنالوجی، روپیہ، پیسہ، یہ بھی ان کو گننا نہیں آتا تھا. 2010 میں 2010 میں انتقال ہوا. اپنے مرشد کے دیوانے حضور سرکار کلاں کے. آج میرے لیے اس لیے فخر کی بات ہے کہ جو میرے والد جس سرزمین پہ کبھی نہیں آئے، کبھی آپ نے دیکھا نہیں، کبھی آپ نے جانا نہیں، مگر میرے والد کی روحانیت ہے. آج جو میں کچھ بھی ہوں، جو بھی ہوں، میرا وجود، میری طاقت، میرا سرمایہ، میری زندگی کا سب کچھ، جو کچھ بھی ہے، اس میں صرف میرے والد اور میری والدہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. نہ کوئی بیک اپ، نہ کوئی سہارا. سب سے بڑا سہارا میرے والد کا. میری آنکھوں میں آنسو ہے، میں اسے بیان نہیں کر سکتا. جب میں نے سب سے پہلے 2012 یا 13 میں ماریشس آیا تھا، گرامبے میں ایک مسجد تھی، وہاں پہ کمپیوٹر سیکٹر کا اناگریشن ہونا تھا. وہاں پہ میرا نام تو تھا ہی، مگر میرے والد کا نام جب وہاں پہ میں نے دیکھا تو اپنے سر کو سجدے میں رکھا، کہا یا اللہ، شاید میرے والد صاحب جو دعائیں دیتے تھے اسی لیے دیتے تھے کہ بیٹا میرا فیضان جب تک میں تھا تو صرف انہی لوگوں میں ملتا رہا جو میرے جاننے والے تھے، مگر میں اپنا فیضان اپنی دعاؤں میں تجھے شامل کر کے ماریشس کی سرزمین تک بھیج دوں گا. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کریں، دل سے حسد کو نکالیں اور دل سے لوگوں کی نفرتوں کو نکالیں اور محبت کو عام کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آپ 2 منٹ کچھ کہیں گے سر؟ ناظرین، سنی سینٹر اور محبوب العلماء اکیڈمی کی جانب سے سنی سینٹر ہال اور اشرفی دارالشفا کی افتتاحی تقریب صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوئی. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد
غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل التسلیمات علی حبیبی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا عظیم السلطان، یا قدیم الاحسان، یا دائم النعم، یا باسط الرزق، یا واسع العطایا، یا دافع البلایا، یا سامع الدعا، یا حاضرا لیس بغائب، یا موجودا عند الشدائد، یا مجمل السر، یا خفی اللطف، یا لطیف الصنع، یا حلیم لا یہجل، یا جواد لا یبخل، اقضی حاجاتنا وحاجات جمیع المسلمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ثبت قلوبنا علی الایمان وازل حجاب الغفلۃ عنہم وطاہرہم من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک، وامتنا علی السنۃ والجماعۃ والشوق الی لقائک بمنک وفضلک وجودک وکرمک یا حی یا قیوم۔ اللہم ربنا ثبت قلوبنا علی محبتک، اللہم اجعل حبک حب الینا من انفسنا ومن سمعنا وابصارنا ومن اہلنا واموالنا ومن الماء البارد العطشان۔ ربنا ثبت قلوبنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک الکریم وعلی محبت آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ والعاملین بسنتہ اجمعین۔ اے مولا، اے بے کسوں کی فریاد سننے والے مولا، اے بے چینوں کی پکار کا جواب دینے والے آقا، اے ماں باپ سے زیادہ مہربان داتا، ہم گناہگار سیاہ کار بدکار سیاہ شیار، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ عالی میں دست دعا دراز کرتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کو سن لے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے مولا، ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں جسے ہم وسیلہ بنائیں، کوئی طاعت و عبادت ہمارے دامنوں میں نہیں جس کا آسرا لگائیں، مگر ہاں تیرے حبیب مدنی تاجدار سید ابرار احمد مختار محمد مصطفیٰ روحی لہ الفدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اے مولا، ہم ان کے نام لیوا کہلاتے ہیں جنہوں نے ساری رات آنسو بہائے اور ہماری مغفرت کے لیے دعائیں فرمائیں۔ الہی تیرے جاہ و جلال، تیرے فضل و کمال، تیرے جود و عطا اور تیرے حبیب سرکار محمد مصطفیٰ روحی لہ الفدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ الہی اپنی عزت، اپنے حبیب کی رحمت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو اپنے ابر رحمت سے دھو دے۔ اے مولا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بغیر سزا کے معاف فرما دے، ہمارے گناہوں اور سیاہ کاریوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہماری ریاکاری کو
اور غرور و تکبر کو عاجزی و انکساری سے بدل دے، ہمارے انتشار و افتراق کو اتحاد سے بدل دے، ہماری آپس کی عداوت و رنجشوں کو باہمی الفت و محبت سے بدل دے۔ الہی یہ غفلت میں ڈوبا ہوا دل بدل دے، وہ دل عطا فرما جو تیرے ذکر میں، جو تیری یاد میں کھویا رہے۔ مولا وہ دل، وہ زبان عطا فرما جو تیرے ذکر میں تر رہے، وہ آنکھ عطا فرما جو تیری یاد میں نم رہے۔ مولا خادم اسلام بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ ان خدام اسلام کا اور ان کے اسلاف کا صدقہ مولا ہمیں اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، خادم اسلام بن کر جینے کی توفیق عطا فرما، مجاہد اسلام بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ بروز محشر مخلصین خدام اسلام میں ہمارا حشر فرمانا، اپنے حبیب کے پکے سچے اور مقبول غلاموں میں ہمارا حشر فرمانا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ و سلاما تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ 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 اللہ